بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ معزز شرکاء، کل بھی یہی بات ہوئی تھی، آج بھی اس کو دہراتا ہوں، اسی سے اس کا آغاز کروں گا اپنی گفتگو کا۔ جو ایمانیات ہے، جس کا تعلق ایمان سے ہے، اس میں تین بنیادی چیزیں ہیں، تین بنیادی نکات ہیں، باقی پھر آگے اسی سے نکلتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے توحید۔ توحید یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک، خالق، حاکم، رازق اور اس کائنات کا جو اقتدار ہے وہ سارے کا سارا وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ ہر طرح سے تمام جو قوتیں ہیں، تمام اختیارات ہیں، تمام جو ہر طرح کا جو نظام ہے کہ مدد کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو کچھ دینا، کسی کو رزق دینا، مال دینا، اولاد دینا، کسی سے لینا، کسی سے چھیننا یا کسی سے یہ اختیارات ختم کرنا، یہ سارا اللہ رب العالمین کا ہے، یہ توحید ہے۔ اور جتنے انبیاء آئے سب نے اس ایک نقطے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، نبی بنایا، اور انہوں نے اسی بات کی دعوت دیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ پہلی بات ہے توحید۔ دوسری جو بات ہے، اس میں دوسرا نقطہ ہے، وہ ہے رسالت۔ تو بحیثیت مسلمان کے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کے تمام انبیاء، اس نے جتنے رسولوں کو بھیجا، جتنے انبیاء کو بھیجا، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین کا جو پیغام ان کو دیا گیا، انہوں نے اس کو بالکل بغیر کسی کمی بیشی کے آگے اپنی امت تک پہنچایا۔ اور پھر سب سے آخری نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا جو پیغام ہے اور یہ جو قرآن کریم ہے، اس کی عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے پیش کی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا۔ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا مقصد یہی تھا، ان کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچائیں، اور انہوں نے پوری ایمانداری سے بغیر کسی کمی بیشی کے وہ سارے کا سارا پیغام ہم تک پہنچایا، اور اس بات کی گواہی لی۔ اور پوچھا صحابہ کرام سے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام، اس وقت روایات میں آتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ 1,20,000 تھے، بعض میں 30,000 تھے، بعض کا تو مختلف جو روایات آتی ہیں، تو 1,00,000 سے اوپر وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے۔ تو سب نے بیک وقت یہ بات کہی اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ رسالت ہے۔ اور پھر تیسرا نقطہ ہے، وہ یہی ہے آخرت، کہ بنیادی طور پہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے، تو یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ ہم یہاں پر بنیادی طور پہ امتحان دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور یہ امتحان ہمارا کیا ہے کہ ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے تو کس طرح توحید اور رسالت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہ گزاریں گے تو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے، اگر اس کے مطابق نہیں گزاریں گے تو اس امتحان میں ناکام ٹھہریں گے۔ وہ امتحان کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، جب دکھایا جائے گا اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہے کہ ہم نے آخرت کی فکر کیسے کرنی ہے، کیوں ہم کریں اس کی فکر، اسی حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ پہلی بات تو یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ جتنی ذی روح انسان ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ انسان ہو یا جن ہو، جتنی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اور ابھی کل بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ موت کیسے آنی ہے، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ پڑھا تھا، لیکن ایک سادہ سا جو کام کیا تھا کہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ باجا اپنے منہ میں لے کے وہ منتظر ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہوگا، اور وہ اس میں پھونک ماریں گے۔ جیسے ہی پھونک ماریں گے تمام کے تمام لوگ جو موجود ہوں گے اس وقت زندہ ہوں گے، سب مر جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جتنے لوگ مر چکے ہیں وہ سب کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر دوسری دفعہ پھونک ماریں گے تو جتنے ساری کی ساری کائنات کے اندر جتنی لوگ مرے ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ دونوں ہیں، جن اور انسان کے متعلق ہے، لیکن ہم چونکہ مکلف ہیں، انسان بحیثیت انسان ہماری بات ہے، تو یہاں پہ انسانوں کا ہی ذکر آتا ہے۔ تو تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اپنے قبروں سے نکل آئیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو ہماری زندگی ہے اس کے 3 دور ہیں۔ ایک دور ہے جس میں ہم پیدائش سے لے کے وفات تک رہتے ہیں۔ دوسرا دور کیا ہے؟ برزخ ہے، موت کے بعد سے دوبارہ جی اٹھنے تک۔ بعض لوگوں کو ہزاروں سال مل گئے قبر میں، بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے چند لمحے ملیں گے۔ تو ہر ایک کو موقع ضرور ملے گا وہ برزخ کا۔ یہ دراصل برزخ پردہ ہوتا ہے، تو یہ دنیا اور آخرت میں کے درمیان جو پردہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اب وہ قبر کی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور قبر کے بغیر بھی زندگی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہم کہیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ان کو تو دفناتے نہیں ہیں۔ اب بدھ مت میں تو نہیں دفنایا جاتا، ہندو مت میں نہیں دفنایا جاتا، آتش پرست نہیں دفناتے، تو اس طرح ایسی بڑی تعداد میں تو برزخ بنیادی طور پہ زندگی اور موت کے درمیان جو زندگی دنیا اور آخرت کے درمیان جو فاصلہ ہے یا جو ایک چھوٹا سا وقت ہے، ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم یا اہل کتاب جو ہے وہ دفناتے ہیں لوگوں کو۔ تو کیا ہے کہ موت کے بعد سے دوبارہ جی اٹھنے تک کا وقفہ، اور پھر تیسرا ہے آخرت۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر کھڑا کریں گے، اور وہ قیامت کا منظر ہوگا، اور قیامت سے پھر لوگ حشر میں جائیں گے، اور حشر سے پھر جب ان کو نتیجہ مل جائے گا تو یہ آخرت کا آخری مرحلہ ہوگا۔ تو اس طرح یہ بنیادی طور پہ تینوں ادوار کو ہم نے، ان میں سے جو ہمارے پاس عمل کی جگہ ہے وہ دنیا ہے، اور دنیا میں بھی اس وقت تک جب تک ہمارا سانس موجود ہے، اور اس وقت تک جب تک ہمارے وہ فرشتہ نظر نہیں آتا۔ جب وہ فرشتہ آ جاتا ہے اور انسان اس کو دیکھ لیتا ہے اس وقت، تو فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کہ تم اس وقت ان کو دیکھو جب وہ موت، اِذْ يَتَوَفَّى الْمَوْتُ، جب موت ان کے پاس آتی ہے تو وہ کیا حالت ہوتی ہے، ان کے حلق جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اہل کفار ہیں ان کا وہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو دنیا کی زندگی حقیقت میں ہے کیا ہمارے سامنے؟ یہ بنیادی طور پہ اللہ رب العالمین نے ہی اس کی یہ 4 جو ہے نام اس کے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی نام ہے۔ تو کیا ہے؟ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب، کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے۔ ولہو وزینۃ، یہ زینت ہے، ایک ظاہری ایک بناوٹ ہے، وقتی بناوٹ ہے، وقتی جو ہے وہ ایک خوبصورتی ہے۔ پھر یہ مصائب کی گھاٹی بھی ہے۔ یہاں پر انسان چونکہ وہ جب امتحان میں بندہ ہوتا ہے تو پھر یہ خوشی اس کے لیے، وہ خوش نہیں ہوتا کبھی بھی امتحان میں، کبھی بھی انسان پرسکون نہیں رہتا، مطمئن نہیں رہتا۔ جو سب سے بڑا، جس نے زیادہ تیاری کی ہوتی ہے، وہ فرد بھی پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں میرا پیپر ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یہ دار فانی ہے۔ آج میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی اس میں بھی یہی بات ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سے اثر لیتے ہو، اس سے متاثر ہو جاتے ہو۔ حقیقت میں کیا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دنیا جو آخرت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ اور پھر جو دوسری جگہ پہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اس میں سورہ رحمان کے اندر بھی فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ،
ہر ایک چیز نے ختم ہو جانا ہے، اس کو فنا ہے، اس کو اختتام ہے اس کا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. اور یہ جو آیا مبارکہ کے اندر تو بڑی ایک واضح طور پہ بات کی ہے، اور پھر اس میں ایک مثال دی ہے ساتھ کہ یہ دنیا کی زندگی تو لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، زیب و زینت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اوپر فخر کرنا ہے. میرے پاس علم زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں، میرے پاس اختیار زیادہ ہے، اسی کے اوپر انسان رہتا ہے. لیکن حقیقت میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، کس کا؟ مال اور دولت کا اور اولاد کا. اور لیکن فرمایا اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار. یہ یہاں پر کفار کا لفظ ہے، یہ کسان کے لیے بھی ہوتا ہے. کفار کسان کو کہتے ہیں. تو یہ ایسی حالت ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش ہوئی اور اس بارش سے فصل ہوئی اور کسان خوش ہو گیا اس کو دیکھ کے. بڑا خوش ہوتا ہے جب فصل آج کل کسانوں نے فصل کاشت کی ہے، وہ کٹائی کی ہے اس کی گندم کی، تو وہ خوش ہوتے ہیں اگرچہ نقصان میں ہے، لیکن پھر اس کے باوجود انہیں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہماری فصل ہے. لیکن فرمایا وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ چورا چورا ہو جاتی ہے. یعنی وہ جس طرح اس فصل کو دوام نہیں ہے، اس طرح انسانی زندگی کو بھی دوام نہیں ہے. یہ زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. اور اس کا تذکرہ تو پھر بارہا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، اور آپ نے وہ مثال دی ہے کہ وہ فرمایا آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، وہ اس کے پاس ندی کے پاس تھے، تو فرمایا تمہیں پتہ ہے دنیا کتنی ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو فرمایا دنیا کی زندگی آپ نے وہ چھنگلی اپنی ڈالی اس میں، یہ چھوٹی انگلی. فرمایا یہ جو میرے چھنگلے کے ساتھ جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور یہ جو پانی ہے سارے کا سارا یہ آخرت ہے. تو یہ ہماری زندگی تو اتنی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کیا ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے بالکل. اور ایک دوسری جگہ پہ ہے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آپ نے نماز ادا کی، نماز. تو صحابہ سے پوچھا بتاؤ دنیا کی زندگی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، کتنی ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی ہے کہ میں نے قیام کیا تو پتہ نہیں رکوع میں جا سکوں کہ نہ جا سکوں. فرمایا آپ نے تو بہت زیادہ گمان کیا زندگی کا. دوسرے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اتنا سمجھتا ہوں کہ میں رکوع سے اٹھا ہوں پتہ نہیں سجدے میں جا سکوں کہ نہ جا سکوں. فاصلہ کم ہو جاتا ہے نا، قیام سے رکوع لیکن رکوع سے سجدہ. تو فرمایا آپ نے بھی بہت زیادہ گمان کیا. ایک تیسرے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اتنا بھی ہے کہ میں پہلا سجدہ کیا پتہ نہیں دوسرا کر سکوں نہ کر سکوں، یہ اور فاصلہ کم ہو گیا. فرمایا تم نے بھی بہت زیادہ گمان کیا ہے. تو پھر فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں. آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک طرف منہ پھیرا ہے السلام علیکم کے لیے، پتہ نہیں دوسری طرف پھیر سکوں گا نہ پھیر سکوں. یعنی یہ دنیا کی زندگی ہے. اور پھر جو تیسری ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا علی بتاؤ دنیا کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو اتنا گمان ہے کہ میں ایک پاؤں میں نے اٹھایا ہے تو پتہ نہیں دوسرا پاؤں اٹھا سکوں نہ اٹھا سکوں. فرمایا تم نے زندگی کے متعلق بڑا گمان کیا، میں تو تمہیں بڑا دانا سمجھتا تھا. تو حقیقت میں دنیا تو عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں میں نے آنکھ کھولی ہے تو پتہ نہیں جھپک سکوں نہ جھپک سکوں. اور پھر ہم دیکھتے بھی ہیں ہمارے سامنے ایسا ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ ہمارے سامنے فوت ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کرتے ہیں. عملاً ہم ایسا دیکھتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ انسانی زندگی تو اتنی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جب اس زندگی کے لیے پھر اتنی ہی تیاری کریں جتنی اس کی حیثیت ہے، اور جو آخرت ہے اس کی تیاری اتنی کریں جتنی اس کی حیثیت ہے. اب یہاں پہ حالت کیا ہے، انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس لیے چھوٹی سی زندگی ہونے کے باوجود ہماری حالت کیا ہوتی ہے. ہم فرمایا اگر انسان کے پاس یہ حالت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے اگر اس کے پاس 2 وادیاں ہوں سونے کی تو وہ چاہتا ہے میرے پاس تیسری وادی آ جائے، 3 وادیاں ہوں تو چاہتا ہے میرے پاس چوتھی وادی آ جائے. یعنی اس میں تو انسان پھر چاہتا رہتا ہے کہ میرے پاس اور بڑھ جائے. وہ اس چکر میں رہتا ہے کہ میرا مال بڑھے، میری دولت بڑھے، میرا عہدہ بڑھ جائے اپنی زندگی. لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک اجنبی ہو. یار ان کو منع
کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں کس طرح رہو، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہے، مسافر ہو یا اجنبی ہو. یعنی اب جو انسان سفر میں ہوتا ہے وہ بھی کار بنگلے اور کوٹھیاں رکھنے کی فکر نہیں کرتا، اور جو اجنبی ہوتا ہے وہ بھی اسے پتا ہے میں یہاں پہ میرا کون سا اپنی جگہ ہے، میرا کون سا اپنا گھر ہے. جو کرایہ دار ہوتا ہے خاص طور پہ، کرایہ دار کوشش کرتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق تیاری کروا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتا ہے بس اتنا کافی ہے، اس کے اوپر زیادہ محنت نہیں کرتا. تو یہ تو ہمارے سامنے مسائل موجود ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دراصل ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اس حد تک اس کو اہمیت دیں. اور فرمایا کہ اصل میں کیا ہے کہ لذتوں کو جو پاش کرنے والی چیز ہے اس کو یاد کرو. فرمایا وہ موت ہے. اب جو بات سوچنے والی ہے نا، جو بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم کرتے کیا ہے بحیثیت انسان. جو انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، جو سب سے بڑی غلطی ہے، وہ سب سے بڑی غلطی بھی یہی ہوتی ہے انسان سے. انسان بھول جاتا ہے میں نے ایک دن مرنا ہے. اپنی موت کو انسان بھول جاتا ہے، جلدی بھولتا ہے. اور اگر ہمارے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو اس کا انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہ بات قابل غور ہے نا. جو نہیں مانتا نا اللہ کو یا اللہ کے وہ مرنے کو، یہی تو جھگڑا تھا. وہ یہی کہتے تھے کفار کہ یہ تم کیا ہم سے باتیں کرتے ہو، اذا کنا عظاما نخرا، یہ سورہ نازعات ہے 30ویں پارے میں. وہ یہی کہتے تھے کہ یہ باتیں نہ ہم سے کہو کہ ہم یہاں پہ جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. پھر دوسری طرف وہ کیا کہتے تھے، وہ یہ بھی کہتے تھے، 2 باغ والوں کا قصہ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے اس کا تذکرہ بھی ہوا، تو اس میں بھی یہی تھا. وہ جو ایک باغ والا جس کے پاس مال و دولت کر کے کہا کہ تیری جیڑی کوئی ریکویسٹ اوپن ہے نا وہ بھیج دے مینوں تاکہ وہ فائنل سیٹلمنٹ جڑا ہو رہا ہے وہ کوئی ایشو نہ ہے. سلیم کی اللہ کا نشکرہ تھا، اللہ کا جو نشکرہ تھا وہ اس کی حالت یہی تھی. وہ کیا کرتا تھا، اس کی حالت کیا، کیفیت کیا تھی اس کی. بنیادی طور پہ اس پہ اطراف بیٹھا تھا کہ یہی بس میری زندگی ہے، یہی سارا سامان ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ مجھے بس دنیا میں دولت مل گئی اور میں بڑا کامیاب ہوں، اب مجھے کوئی نہ پوچھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جب انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب مجھ سے پرسش نہیں ہوگی، باز پرس نہیں ہوگی، تو پھر انسان بے مہار ہو جاتا ہے، شتر بے مہار بن جاتا ہے. ایسا اونٹ ہوتا ہے جس کی نکیل نہیں ہوتی. تو جو آخرت کی فکر ہے بنیادی طور پہ ہمارے ایسے ہی ہے جیسے جانور کے کو نکیل ڈالی جاتی ہے، یہ نکیل کی حیثیت رکھتی ہے. اور اس کا دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، انسان اس سے بچ جاتا ہے، جو اخلاقی بیماریاں ہیں. اگر غلط کام کرنے لگے ہیں، خدا نخواستہ دل کرا گناہ کرنے کو، تو فوراً یاد آیا نہیں میں تو امتحان میں ہوں اور میں نے غلط کام کیا تو مجھے سزا ملے گی، انسان باز آ جاتا ہے. پھر انسان کوئی اخلاقی کو بیماری میں مبتلا ہونے لگا تو اس کو یاد آ گیا نہیں میں نے تو مرنا بھی ایک دن. اچھا وہ دولت آئی ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اتنی بڑی بلڈنگ بناؤں اور لوگ کہیں، وہ ذہن میں آتے ہی اس نے کہا نہیں یا اللہ تعالی شکر ہے تو نے مجھے دولت دیا ہے، لیکن اس میں اس لیے کروں کہ میرے گھر والے آسانی سے رہ سکیں، اتنا مجھے یا اللہ سکون والی جگہ بنا دے. وہ دعا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوتی ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک تب ہوگی جب وہ اللہ کو ماننے والے ہوں گے، جب ان کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں گے. ورنہ تو کیا ہوگا، اگر روزانہ اس کی شکایتیں آ رہی ہیں تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. اگر میں گھر سے گیا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ اپنے گھر کا خیال نہیں کر رہی تو مجھے کیسے سکون ملے گا. اور اگر میرا مال ایسا ہے کہ مجھے رات کو اس کے حفاظت کے لیے پہرے دار رکھنا پڑے اور اس کو بچانے کے لیے مجھے اس کی وجہ سے نیند نہ آئے، میری رات کی نیند ختم ہو جائے، تو گویا میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ختم ہو گئی. تو کیا فرمایا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور کیا کر وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ مجھے متقین کی صفوں میں شامل کر، نہ صرف شامل کر بلکہ ان کا امام بنا.
تو یہ بنیادی طور پہ اللہ رب العالمین جو فکر آخرت کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے ہمیں نکیل ڈالی ہے. اب ہمارے پاس اختیار ہے. اب ہم چاہیں اس جو جانور ہوتا ہے نا پنجاب میں کہتے ہیں اتھرا جانور جو ہوتا ہے جو اس نکیل کی اہمیت کو نہیں سمجھتا وہ کیا کرتا ہے وہ زور لگاتا ہے اس کے نتنے چر جاتے ہیں بعد میں خون نکلتا ہے. تو اب ہمارے پاس اختیار ہے ہم چاہیں تو اس کی بنیاد پہ اس جو اپنے اعمال کو درست کر لیں اور چاہیں تو اس کو بھرا کے اس کو پس کچھ ڈال کے ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن کے اوپر اللہ نے غضب نازل کیا تھا. ہمارے پاس اختیار موجود ہے. اب تو ہمارے پاس اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ تم جہاں بھی ہوگے کیا ہوگا تمہیں موت آ جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ تم اگر سمجھتے ہو نا تو جاؤ 7 جو ہے نا وہ بلند ترین جو عمارتیں ان میں چلے جاؤ یا کال کوٹری میں چلے جاؤ 7 تہ خانوں میں چلے جاؤ تمہیں وہ موت وہ موت نہیں اس سے ہمارا فرار نہیں ہم کر سکتے. اور جو مرضی ہو جائے بہرحال وہ بالآخر یہ ہمیں اس سے واسطہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو جب ہمارا اس سے واسطہ پڑھنا ہے تو ہم پھر کیا کریں ہمارے پاس پھر راستہ کیا بچتا ہے ہمارے پاس پھر ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے اس راستے کو اختیار کر لیں اس طرز عمل کو اختیار کر لیں. وہ کون سا طرز عمل ہے کہ ہم یہ مان لیں ہمارا دل اس میں مطمئن ہو جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ہمارے پاس جو مال ہے جو دولت ہے جو جائیداد ہے جو ہمارے پاس عہدہ ہے جو اختیار ہے یہ عارضی ہے یہ دائمی نہیں ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس امانت ہے. تو جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ جو امانت دار نہیں ہے جو امانت کی حفاظت کرنے والا نہیں وہ مومن نہیں ہے. تو اس طرح اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھ کے یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے پرسکون بندہ ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے. کیسے کہ جب مجھے پتا ہے نا کہ جو مجھے ملا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور میں اس بات کو وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ان کی عقائد بڑی مشہور و معروف کہتے ہیں ایک دفعہ میرے پاؤں میں کہیں تھا تو میرے جوتے گم ہو گئے تو ننگے پاؤں تھا تو میں پریشان ہو گیا اور میں نے کہا واہ یا اللہ اتنا بڑا علم ہے اور یہ سارا کچھ ہے تو میں آج میرے پاس آج میرے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ کیا پریشان ہو گئے. تو کہتے ہیں این اس وقت میں بیٹھا ہوا وہ ننگے پاؤں تھا تو وہاں میں نے دیکھا ایک بندہ ہے وہ ویل چیئر پہ اس کو لے کے جا رہے اس کی وہ ٹانگیں نہیں ہے. کہتے میں فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے پاؤں تو ہے نا. تو یہ اور جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں اپنے سے کم تر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بلند تر کو دیکھو برتر کو دیکھو. ہم الٹ ہو گئے نماز پڑھنے کی باری آتی ہے دیکھو جی اسی اور جناب لوگ تو پانی بھی نہیں پڑھتے ایسے ایک پڑھنے پہ نا یہ آتا ہے ذہن میں آتا ہے فوری طور پہ ہے نا. تو ہم دنیا کے معاملے میں اور اچھا پیسے کی بات ہو تو کیا کہتے ہیں یار فلانے کو 10,000 ہے تو میرے کو 5,000 ہے یعنی ہم وہاں پہ الٹ ہوتے ہیں. تو اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے معاملے میں لوگوں سے اپنے سے کم تر کو دیکھیں اور پھر ان کو اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں کسی کی دلجوئی کر سکتے ہیں اس کی دلجوئی کریں. لیکن دین کے معاملے میں دیکھیں کہ اگر کوئی نماز ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں کیا فرما رہا ہے اللہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو. سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ سبقت حاصل کرو اللہ کی مغفرت کی طرف. تو یہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو آخرت کے ذریعے سے اور جو فکر آخرت کے ذریعے سے بنیاد طور پہ ہمیں اس کے لیے تیار کیا ہے. اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے اس آخرت کی تیاری بھی کریں نہ صرف تیاری کریں بلکہ ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی بھی فکر کریں. اور فرمایا صرف اپنی بات نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو. تو اپنے آپ کو صرف نہ بچائیں اپنی فکر نہ کریں اپنی آخرت کی فکر نہ ہو بلکہ جہاں تک ہمارا بس ہے جو ہمارے زیر نگین لوگ ہیں ان کو بھی ہم اس کے لیے تیار کریں. جب ہم یہ کام کریں گے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح اٹھتے تو ان کا یہی عادت تھی ان کی صبح اٹھتے اپنے گھر والوں کے اوپر سے وہ چادریں اتارتے
اور وہ کہتے یہی آیت پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صحابہ کا طرز عمل تو یہ ہے. آج ہمارا کیا صورتحال ہے؟ ہم بھی جائزہ لیتے رہے اپنے گریبان میں جھانکتے رہے کہ میں خود نماز پڑھ رہا ہوں، کیا میرے گھر والے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میری بیوی پڑھ رہی ہے، کیا میں پڑھ رہا ہوں؟ میں اور میری بیوی پڑھ رہی ہے، کیا میرے بچے پڑھ رہے ہیں؟ میں، میری بیوی، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، کیا میرے گھر میں کوئی ایسا فرد تو نہیں جو بے نمازی ہے؟ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ میں تو آخرت کی فکر کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنے گھر والوں کو الائنمنٹ ان کے میرے ساتھ ہے اس ویژن کی؟ تو ہمارا جو ویژن اور مشن ہے وہ فیملی کے ساتھ بھی شیئرڈ ہو. یہ افاق کے ویژن اور مشن کی بات نہیں کر رہا، یہ ویژن مشن کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. اور میں پوری یقین سے کہتا ہوں ہمارے گھروں کے اندر یہ رجحان فروغ پا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے وہ گھر ایک پرسکون گھر بن جاتا ہے، وہ امن کی جگہ بن جائے. اور وہ جو دعا کی تھی نبی جو دعا کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچانا، وہ عذاب تیرا بڑا سخت ہے، وہ بہت سخت عذاب ہے، اس سے ہماری ہمت نہیں ہے ہم اس سے بچ سکیں، ہمارے اعمال بھی نہیں اس طرح بچ سکتے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. یہ مومنین کی صفات میں ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر لا محالہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بہتر کر دیں گے. دنیا کے ساتھ تک بہتری کا مطلب یہ نہیں، ہر بندے کا اپنا ویژن ہے اس والے سے کہ کس طرح کس کی دنیا بہتر ہے. لیکن میں اگر اس پہ مطمئن ہو گیا ہوں کہ میری تنخواہ 20,000 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، میں اس میں مطمئن ہو جاؤں کہ جو میرے پاس ہے اللہ کا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دیا. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اس وقت فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو اس وقت مانگنے پہ مجبور ہیں. آج کے دور میں بھی لاکھوں لوگ مانگنے پہ مجبور ہوئے. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے، اکثر یہ بات چل رہی ہوتی ہے، اگر تمہیں گھر میں 3 وقت کھانا مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، پانی پی رہے ہو تو شکر کرو، اور اگر سانس لے رہے ہو آزاد فضا میں شکر کرو اللہ کا. اس سے بڑا کیا بات ہو سکتی ہے. اور آخری بات کرنے لگا ہوں کہ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہنے لگے سناؤ بھائی کیا صورتحال چل رہی ہے. کہنے لگے جناب کیا بتائیں، بس کچھ نہ پوچھیں، کیا حالت ہے. کہنے لگے اچھا کچھ حالت نہیں ہے، بس پریشان ہے. ان کا اچھا ٹھیک ہے، تو تم ایسا کرو کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دی ہے، تمہیں تو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ. یار کیا دیا جی اللہ نے مجھے دیا کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرو کہ ایک کام کرو، مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لے لو، 1 لاکھ. نہ یہ تو نہیں. انہوں نے کہا اس کا مطلب 1 لاکھ روپے کی ایک آنکھ ہے. میں نے کہا اچھا ایسا کرو، چلو ایسا کرو 1 کروڑ روپیہ دے دو، لے لو اور 1 آنکھ دے دو. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہنے لگا یار دیکھو ابھی میں نے تم سے 1 آنکھ کی بات کی ہے، ہاتھ کی بات کروں گا، پاؤں کی بات کروں، اگر کانوں کی بات کر دوں، اگر چہرے کی بات کر دوں تو کہاں پہ ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ہے، اتنا زبردست نے جسم عطا کیا. پھر ایک اور وقت ملتا جلتا ہے اسی بزرگ کا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت. وہ کہنے لگا جی زندگی، انہوں نے کہا زندگی تمہاری ہے کیا، 2 قطرے ہیں صرف. یہ کیا، میں سمجھا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سمجھاؤں گا تمہیں، وقت آئے گا. تو وہ اس کو پیاس لگی، بادشاہ کو پیاس لگی تو کہنے لگا پانی پینا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ذرا رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. نہیں دیا. کہنے لگا میری جان نکل، میرا حلق خشک ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا بتاؤ کہ سلطنت میں کتنا حصہ دیتے ہو پھر تمہیں پانی ملے گا. کہنے لگا آدھی سلطنت لے لو. کہنے لگے بس اتنی زندگی ہے، اتنا ہی تمہارا مال دولت ہے، ایک پانی کے گھونٹ کے لیے آدھی سلطنت دینی مجھے. چلو ٹھیک ہے بھائی، پانی دیا، آدھی سلطنت لے لی. کچھ وقت گزرا تو وہ پانی رک گیا، اس کا پیشاب آنا بند ہو گیا، پانی کا ایک قطرہ باہر نکلنا مشکل ہو گیا. تو پھر کہنے لگے حضرت صاحب مجھے حل بتایا. انہوں نے کہا جی آدھی سلطنت دے دو تو پھر یہ تمہارا پانی باہر نکلے گا، پھر تمہیں یہ میں دوائی دوں گا اور یہ پھر تم پیشاب کر سکو گے. تو اس نے کہا یہ میں نے دی. کہتا دیکھ لو 2 قطروں سے میں نے تمہاری سلطنت ساری کی ساری لے لی ہے، تم کس پہ اتراتے ہو. تو ہم کس پہ غرور کریں، کس پہ فخر کریں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس دن کی تیاری کی توفیق دے جس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بدقسمتی سے اپنی اس دنیا کی زندگی مصروفیات کی وجہ سے، دنیا کی مشغولیتوں کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور اپنی کم ظرفی کی وجہ سے
اور بحیثیت انسان خطا کے پتلا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک اچھا ایک اللہ اپنا ہمیں بندہ بنا دے اور ہمارے دل اور دنیا دونوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے جسموں کو دین کی خاطر محنت کرنے والا بنا دے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.